7 मई को ہندوستان جو ہے وہ اپنے جدید ترین رافیل طیاروں کے ساتھ پاکستان پر دھاوا بولتا ہے. دوسری جانب اس کا پورا دفاع کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ سوئی نہیں ہوئی. اس میں کوئی شک نہیں ہے بھارت جو ہے وہ پاکستان سے کئی گنا زیادہ فوجی طاقت رکھتا ہے, اسلحہ زیادہ رکھتا ہے, لیکن پاکستان کی فضائیہ کو آسمانوں کا بادشاہ بھی کہا گیا. پاک بھارت کشیدگی فتح کس کی ہوئی, یہ سوال پاکستانیوں اور ہندوستانیوں دونوں کے ذہن میں ہے. پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ ہم جیتے ہیں اور ہندوستانی اس بات پر قائل ہیں کہ یہ جنگ وہ جیتے ہیں. لیکن یہ فیصلہ کون کرے گا کہ پاکستان اور بھارت کی اس کشیدگی میں پلڑا کس ملک کا بھاری تھا؟ تو اس کو جاننے کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا فیصلہ انٹرنیشنل میڈیا کرے گا. وہ تھرڈ امپائر کرے گا جو دو ٹیموں کے میچ کو باہر بیٹھ کے دیکھ رہا ہے, جو بتا سکتا ہے کہ کس کا پلڑا بھاری ہے, اور اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاک بھارت کشیدگی میں کس ملک کا پلڑا بھاری تھا اور کس ملک کا پلڑا بھاری نہیں تھا اور کون یہ جنگ جیتا ہے. تو آج ہم اس ویڈیو کے اندر میں اس بات کا خلاصہ کرنے جا رہا ہوں, اور اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک لازمی دیکھنا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے اس کشیدگی کے اندر جو 7 مئی سے باقاعدہ فزیکل شروع ہوئی اور 10 مئی شام تک یہ جاری رہی. 7 مئی کو ہندوستان جو ہے وہ اپنے جدید ترین رافیل طیاروں کے ساتھ پاکستان پر دھاوا بولتا ہے اور سرجیکل سٹرائک جیسا جو کہ اپنے ہی حدود کے اندر رہ کر مختلف مقامات پر ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے. دوسری جانب پاکستانی افواج جو ہے وہ اپنے دفاع کو مضبوطی کے ساتھ اس کا پورا دفاع کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ سوئی نہیں ہوئی تھی. اب انٹرنیشنل میڈیا جو ہے, جو ویسٹرن میڈیا ہے, جس میں بڑے بڑے ادارے نیو یارک ٹائمز, واشنگٹن پوسٹ, CNN, BBC اور اسکائی نیوز جیسے ادارے بھی جو متحرک ہو جاتے ہیں اور ان دونوں کی کشیدگی پر کافی گہری نظر رکھتے ہیں. اب دونوں نے جب یہ معاملات ختم ہو گئے اس پر انہوں نے جو ایک نتیجہ اخذ کیا, جس کے بعد وہ اپنے تجزیے دے رہے تھے, وہاں بیٹھے جتنے بھی دفاعی تجزیہ نگار تھے وہ باتیں بتا رہے تھے, وہی آج آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں. تو ہندوستان اور پاکستان کی آڈینس سے گزارش ہے کہ بائسڈ ہو کے نہیں, اس ویڈیو کو آپ نے ایز نالج کے طور پہ لینا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آپ کا ملک, چاہے آپ پاکستانی ہیں چاہے ہندوستانی, اندازہ کر لیں کون سا ملک زیادہ جو ہے وہ طاقت میں ہے اور کون سا ملک طاقت میں. اس میں کوئی شک نہیں ہے بھارت جو ہے وہ پاکستان سے کئی گنا زیادہ فوجی طاقت رکھتا ہے, اسلحہ زیادہ رکھتا ہے, لیکن اسلام کی ایک ہسٹری ہے کہ اسلام نے جب بھی جنگیں ہوئی ہیں ہمیشہ تھوڑوں کی زیادہ سے ہوئی ہیں, اور ہمیشہ جیت بھی اسی وجہ سے تھوڑوں کو ملی ہے کیونکہ اس میں اللہ کی نصرت شامل ہوتی ہے. لیکن اس وقت ہم جو ہے وہ بائسڈ ہو کے یہ ویڈیو نہیں بنا رہے, اس میں ویسٹرن میڈیا کا باقاعدہ ہم آپ کو تجزیہ بتا رہے ہیں, جس میں بہت سارے جو بڑے ادارے ہیں جن سے یہ خبر شائع ہوئی ہے, جس میں ایک نیو یارک ٹائمز تھا جس میں یہ باقاعدہ کہا گیا کہ پاکستان کی فضائیہ کو آسمانوں کا بادشاہ بھی کہا گیا. اس طرح کی تعریف کی گئی جیسے ہی رافیل 3 طیارے, یہ وہ طیارے ہیں جو فرانس کی کمپنی, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ابھی تک کسی جنگ میں یا کسی بھی آپریشن میں ان طیاروں کو نہیں گرایا جا سکا, لیکن پاک فضائیہ نے اس کو بھی ممکن بنایا اور 3 رافیل کو گرا کر دنیا کو بتایا کہ نہیں ان کو بھی گرایا جا سکتا, جس کی تعریف جو ہے ویسٹرن میڈیا نے کی. دوسری جانب جو سب سے بڑا کام تھا وہ انڈین میزائل برہموس, جس کی رفتار 3000 پری گھنٹہ کے طور پر مانی جاتی ہے اور تیز ترین رفتار والا اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے والا یہ میزائل, اس کو پاک فضائیہ کے ڈیفنس سسٹم اور ٹیکنالوجی نے ہیک کیا, ہیک کر کے اس کا رخ تبدیل کیا. یہ بھی ایک فتح کے طور پر یہ چیز مانی جا رہی ہے اور انٹرنیشنل میڈیا نے اس بات کو مانا ہے کہ پاکستان نے اس ٹیکنالوجی کو کس طرح استعمال کیا اور اس تیز رفتار برہموس میزائل کو رخ چینج کیا اور اس کا جو ٹارگٹ تھا وہ ضائع کیا. یہ بات بھی کافی زیادہ تعریفوں کی وجہ سے پاک فضائیہ کے حق میں. دوسری جانب بھارت اپنے ٹارگٹ اچیو کرنے میں کیا سفل رہا؟ ظاہری سی بات ہے بھارت نے بھاول پور اور امرید کے جو مساجد پر
جو میزائل داغے تھے اس کے مطابق وہ ایک ٹیررسٹ کیمپ تھے، ٹریننگ کیمپ تھے جس میں انہوں نے میزائل داغے اور انٹرنیشنل میڈیا کو یہ بتانا چاہا کہ ہم نے ٹیررسٹ کے اڈوں پر باقاعدہ طور پہ ٹارگٹ سیٹ کیے تھے اور ہم نے وہیں ہی اپنے میزائلوں کو مارا ہے، یہ بتایا بھارت کی جانب سے۔ لیکن پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر اور پاکستانی میڈیا نے باقاعدہ طور پہ اس بات کی جو ہے وہ عینی شاہدین کے ساتھ ویڈیوز کو دنیا کے سامنے رکھا اور بتایا کہ وہ کسی ٹیررسٹ اڈے کی فوٹیجز نہیں ہیں، وہ پاکستان کے مساجد کی تصاویر ہیں جس پہ انڈینز نے میزائل داغے ہیں اور سویلینز کی جانیں گئی ہیں اور کئی سویلین جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ یہ بات تو ظاہر ہے اور واضح ہے کہ پاکستان کی سویلین آبادی کو نشانہ بنایا ہے۔ اب بدلے میں جب 10 مئی کو بنیان مرصوص کے نام سے جو آپریشن جاری کیا گیا پاکستانی فوج کے جانب سے، اس کے بعد جو ہے وہ انڈیا کے 26 مقامات کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، جس پہ پاکستانی فوج نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے انڈین S-400 کو بھی جو ایئر ڈیفینس سسٹم ہے روس سے لیا گیا مہنگا ترین، اسے بھی تباہ کیا ہے اور اس کے علاوہ کئی ایئر بیسز کو جو ہے وہ نشانے میں رکھا اور بہت زیادہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو بھی نشانے پہ رکھا اور کافی زیادہ نقصان پہنچایا اور کافی زیادہ انڈین پوسٹوں کو تباہ کر دیا۔ یہ پاکستانی فوج کے جو ہے وہ دعویٰ کیا گیا۔ انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق بھی یہ ساری چیزیں واقعتاً ہوئی ہیں اور تکمیل تک پہنچی ہیں اور پاک فوج کے دفاع کی تعریف کی جا رہی ہے کہ پاک فوج نے بہترین انداز کے ساتھ دفاع کیا۔ دوسری جانب انڈین میڈیا جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ انڈین گورنمنٹ کے گلے کا پھندا بنا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ انڈین میڈیا کی جو خبریں تھی، جو ایگزیجریشن تھی، اس کو انٹرنیشنل میڈیا نے کافی زیادہ ٹرول کیا ہے اور کافی زیادہ تشویش ظاہر کی ہے کہ انڈین میڈیا نے خبریں جو دی ہیں اور جس کے مطابق جو ہے انڈین میڈیا کے مطابق پورا پاکستان بھارتی فوج کے قبضے میں تھا، وہ ناقابل میں سمجھتا ہوں کہ اس ناقابل قبول خبریں تھیں جسے انٹرنیشنل میڈیا نے کافی زیادہ ٹرولنگ کا نشانہ بنایا۔ تو ابھی تک جو صورتحال ہے اس کے مطابق جو ابھی تک انٹرنیشنل میڈیا نے یہ چیزیں جو نتیجہ جو مرکزی خیال ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کے مطابق پاکستان نے اپنا دفاع بہت بہترین انداز کے ساتھ کیا اور انڈیا نے پوری کوشش کی تھی ٹارگٹ کو اچیو کرنے تھی۔ اب آخری جو بات تھی وہ امریکی وزیر خارجہ کی وہ بات تھی جب اس نے یہ کہا کہ بھارت جو ہے وہ ہمارے ساتھ بار بار رابطے میں ہے، وہ چاہتا ہے کہ سیز فائر ہو جائے، اب آپ بھی راضی ہو جائیں۔ یہ بات جو تھی یہ بال مزید پاکستان کے پلڑے کو بھاری کرتی ہے اور پاکستان نے دفاع ہمیشہ سے اپنا دفاع بہتر کیا اور دنیا بھی اس چیز کو مانی ہے۔ تو میں اب اپنے انڈین فینس کو کہوں گا کہ وہ بھی دل بڑا کریں اور اس حقیقت کو مانیں کہ پاکستان نے دفاع اچھا کیا تھا۔ اپنے میزبان زین آسی کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔